وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ماعون آیت 1 سے 7. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين. اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فويل للمصلين. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذين هم يراءون. جو ریاکاری کرتے ہیں. ويمنعون الماعون. اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے. سامعین کرام، سورہ ماعون ہے اور اس میں بنیادی باتیں ہیں اور بڑا یعنی ایک واضح قسم کا اس میں میسیج ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ کون شخص ہے. تو اس کی بات ہو رہی تھی سامعین کرام. ایک تو میں نے آپ کو گزشتہ جو اس کے 2 درس تھے اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، جو تمام میں نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اصل میں یہ ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزاریں اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں. یہ اصل دین ہے. اور یعنی اگر قرآن کے حساب سے، بالکل آیت کے حساب سے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اللہ کی بندگی یعنی محکم دین کیا ہے؟ دین القیمہ. محکم دین کیا ہے؟ اس آیت میں، سورہ بینہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بندگی رب. بندگی رب کا معنی آسان ہے سامعین کرام کہ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا لینا. یہ ساری میں آپ کو تفصیلات بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم سے. اور دین یعنی وہ آیت کا میں آپ کو پورا وہ ترجمہ سنا دوں. بندگی رب لیعبد اللہ، اللہ کی بندگی، اور اس میں خلوص کے ساتھ یعنی مخلصین لہ الدین. دین آپ اللہ کے لیے خالص کر لیں. دین کا میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی آپ جس انداز سے زندگی گزارتے ہیں وہی آپ کا دین ہے. وہ باطل بھی حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اللہ کی
بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری اور تمام کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق سر انجام دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص ہیں، آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور آپ یکسو ہیں۔ دیکھیں خلوص کا ایک بہت بڑا کردار ہے دین میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حنفاء، حنیف، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے، اور وہ فرما بردار تھے اللہ کے، اور یکسو تھے۔ یکسوئی جو ہے اور خلوص اور یکسوئی، یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں سامعین اکرام۔ اور دیکھیں یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں، اخلاص اور خلوص اس کا تعلق آپ کی نیت سے ہے بنیادی طور پہ۔ اگر آپ اعمال آپ کے بہت بھی بظاہر اچھے ہوں، لیکن اس میں اگر خلوص نہ ہو اور اس میں ریاکاری ہو، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے تباہی کی وعید سنائی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خلوص اور یکسوئی یہ تب آپ میں پیدا ہوں گی کہ جب آپ دین کو سمجھ کے قبول کریں۔ ہمارا یعنی آج کل جو دین ہے ہمارا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دین کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے منزل کا انتخاب میں غلطی کر لی ہے۔ ظاہری کی زندگی کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ اب دین میں یکسوئی تو آپ کی ہو نہیں سکتی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ میں بڑی آہستگی سے بات کر رہا ہوں، کوئی جوش خطابت میرا نہیں ہے، بالکل آسان اور یعنی ایک مستحکم، ہر لفظ جو ہے میں سوچ کے بول رہا ہوں سامعین کرام۔ اخلاص اور یکسوئی آپ میں اس وقت پیدا ہوگی جب آپ دین کو سمجھ لیں گے، جب آپ اپنی حقیقت کو پہچان لیں گے، جب آپ اپنی منزل کو پہچان لیں گے، جب آپ اپنی منزل کو پانے کا محکم ارادہ کر لیں گے، اور آپ پھر یعنی پورے عزم کے ساتھ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، تو اب یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اخلاص یعنی آپ مخلص ہو گئے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، منزل پہ چلنے کا عزم مصمم کر لیا۔ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اب مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ظاہر ہے میں تو اپنی کوئی انسان کی کیا اوقات ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات بیان کریں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ ہی کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں یہ دو باتیں کہ اگر آپ یہ اب میں بات کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی ضد اور انا پر قائم رہے، اب انا آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ ہر شخص میں ایک انا ہے، اور وہ یعنی کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مجبوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک الگ بات ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں، ایک کاروباری ادارہ ہے، وہاں کا جو سیٹ ہے، جو باس ہے، وہ 10 جماعت پاس ہے، اور وہ کچھ یعنی اس کی عقل اتنی نہیں ہے جتنا آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن نوکری آپ کی ضرورت ہے تو آپ مجبوراً سیٹ کی بات کو یس کہیں گے، کیونکہ نوکری تو ہو نہیں سکتی جب تک آپ اس ان پڑھ سیٹ کو یس باس نہ کہیں یا اس کے حکم پہ عمل نہ کریں، تو وہ تو ایک مجبوری ہے۔ لیکن یہاں جو ہے، اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا آقا نہیں تسلیم کیا اور نہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے بغیر اس کی غلامی کے بھی، بغیر اس کی بندگی کے بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے عقل مند کوئی نہیں ہے اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔
بہرحال میں بات کر رہا تھا یکسوئی کی، اخلاص کی، اور اخلاص اگر دین میں نہ ہو تو پھر ایسا ہوگا جو کہ سورہ ماعون میں ہے۔ سورہ ماعون میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین کو تو اس نے قبول کر لیا ہے لیکن دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، اور وہ اب دین کا جو تقاضا ہے وہ میں نے آپ کو درس میں بیان کیا ہے، میں اس پہ مزید بات نہیں کر رہا، لیکن جو تقاضے ہیں، جو ہمدردی ہے، جو اخلاق ہیں، جو فیاضی ہے، جو ایثار ہے، جو آپ کو اب یقیناً کرنا ہے۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ایثار والے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، اور مانگنے والے نہیں ہوتے مخلوق سے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل، دوزخ کے جو ویل کا گڑھا ہے اس کی وعید سنائی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ہم عن صلاتہم ساہون، یہ لوگ اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی اگر ہم اس کی تفصیل کریں کہ نماز کا مقصد، اب دیکھیں نماز کا بندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، تھوڑا سا میں اس کی آپ کو تفصیل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں تو بندگی ہے، بندگی کے ذریعے ہی آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، دنیا اور آخرت میں آپ کو دنیا میں رسوائی، یہ بات میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دنیا میں یہ آدمی رسوا ہوگا، پریشان ہوگا، راندہ درگاہ ہوگا اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر ناراضگی ہوگی، غضب ہوگا، لعنت ہوگی، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ایک انسان اگر وہی میں اخلاص اور یکسوئی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، کہ اگر وہ یکسوئی آپ کی نہیں ہے دین میں، اور آپ نے روایتی طور پہ ایک مذہب کے فالو ہیں، یا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، پھر وہ گھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی گھر والوں نے وہ نماز روزہ سکھا دیا ہے، اور آپ کو کہا ہے کہ بھئی تم جو کچھ بھی کرو نماز روزہ تم نے کرنا ہے، زندگی مرضی چاہے کیسے گزارو، یعنی یہ ہم لوگ کہتے نہیں ہیں، لیکن اولاد کو آپ دیکھیں بعض لوگ صرف نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں، دین کی اکثر والدین دین کی حقیقت سے نہ تو خود واقف ہیں، نہ جب خود ہی واقف نہیں ہیں تو بچوں کو کیا وہ پڑھائیں گے، دین کے بارے میں کیا آگاہ کریں گے، خود ہی یعنی اکثر والدین ایسے ہیں جو دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ بہرحال میں نماز کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں نماز تمام عبادات کا ایک مجموعہ ہے، معجون مرکب ہے، اور نماز، اور میں اگر مختصر طور پہ آپ کو بتا بھی دوں، دیکھیں بندگی، انسان کی کامیابی کیا ہے کہ اس کا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائے، اور یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اب اللہ کی اس نے بندگی شروع کر دی، اب 5 وقت اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ بلاتا ہے، کہ یعنی اس میں موقع دیتا ہے اپنے آپ سے بات چیت کرنے کا۔ نماز کیا ہے؟ یہ تو معراج ہے، معراج میں بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ 5 وقت اس کو موقع دیتا ہے کہ آؤ تم جب صبح اپنا دن کا آغاز کرو تو نماز سے کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ تو صبح کے بعد پھر دوپہر تک اس کے پاس دنیاوی امور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جو بھی اس کی مصروفیات ہیں، اور پھر دوپہر کے وقت مطلب یعنی وسطی حصے میں، دن کے وسطی حصے میں، یعنی زوال کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے بلاتا ہے کہ آؤ دوبارہ مجھ سے بات چیت کرو، مجھ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اپنے وعدے کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے اے مسلمان، اے مومن، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں سلام، درود و سلام پیش کرو،
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو یعنی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ میں صرف نماز کی آپ کو بات بتا رہا تھا، ہم عن صلاتہم۔ اب نماز کا مقصد کیا ہے؟ رب سے رابطہ، رب سے وعدے کی تجدید، رب سے استعانت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق، کیونکہ نبی اللہ اور اس کے نبی، یہ دونوں نماز میں آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، نبی کی دربار میں آپ سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے جو ہے کیا ہے وعدہ اور اس کی مسلسل آپ تجدید کرتے رہتے ہیں۔ ابھی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن نماز جو ہے ایک مومن کا نقطہ معراج ہے اس کے دن کا۔ نماز کے لیے اسے بلایا جاتا ہے، فلاح کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فلاح کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ایک رابطہ، اللہ سے تجدید عہد، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو نماز ایک یعنی خلاصہ ہے اس کے تمام جو یہ دن گزارتا ہے، تو اس میں نقطۂ عروج جو ہے اس کا، یعنی باقی چیزیں تو ضروریات ہیں ظاہر ہے، لیکن نماز تو اس کا یعنی نقطۂ عروج ہوتا ہے اس دن کا، یا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں نماز جو ہے اس کو خاص اہمیت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب جو لوگ یعنی اب ہم اپنی طرف آ جاتے ہیں نا، ہم نے تو نہ دین کو پہچانا ہے، نہ رسول کی دعوت کو پہچانا ہے، اگر پہچان بھی لیا ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی بجائے ہم نے تو دنیا کی طرف رخ پھیر لیا ہے، اور دنیاوی کامیابیوں کو اپنا مدعا قرار دے دیا ہے کہ بھئی یہ ہم نے دنیا کی کامیابیاں سمیٹنی ہے، گھر بنانا ہے، عہدے حاصل کرنے ہیں، بڑا کاروبار کرنا ہے، اور بس بڑا سا گھر ہونا چاہیے، اور یہ سارے خواب ہم اپنے ذہن میں سجا کے دنیا ہی کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہے۔ یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، اس پہ آپ سوچیں، کوئی بھی بات ہو، یعنی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے خلاف اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ ایک کامل مومن ہوں اور یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہو، لہٰذا آپ تو میرے مخاطب ہیں ہی نہیں۔ اگر آپ ایسا یعنی آپ تو پھر میرے مخاطب ہی نہیں ہیں، آپ تو فلاح یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، اور نماز جو ہے پورے شرائط اور ضوابط کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، منزل آپ کی اللہ ہے، اس میں آپ مخلص بھی ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے میں آپ مخلص ہیں، اور آپ کا رخ صرف اللہ کی طرف ہے، یکسو ہیں، تو آپ کا یعنی میرے مخاطب تو آپ نہیں ہیں، نہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کے لیے کوئی مضمون ہے۔ یہ تو وہ نمازی جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں، عن صلاتہم ساہون۔ تو اب دیکھیں، نماز کے مقصد سے اگر آپ غافل ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد وجود سے غافل ہیں، اپنی کامیابی فلاح سے آپ غافل ہیں، حقیقی کامیابی۔ اب جو میں جملہ کہنا جا رہا ہوں تھوڑی سی توجہ سے سنیں، کیونکہ مختصر میں کہوں گا لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ یراؤن پہ میں بات کر رہا ہوں، الذین ہم یراؤن، یہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری کیا ہے سامنے کا؟ جو کام ما سوی اللہ کے لیے ہے وہ ریاکاری ہے۔ زندگی اگر آپ اگر آپ اللہ کے لیے نہیں گزار رہے، اللہ آپ کا نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اب زندگی آپ ما سوی اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، اب آپ ایک ریاکار ہیں، اب اس میں جو کام بھی کر رہے ہیں وہ شرک ہے۔
من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو نماز پڑھتا ہے ریاکاری سے، یعنی اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، وہ ایک عادت بنی بھی ہے اس کی، بس اس پہ وہ مجبور ہے، اللہ اس کا نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتا ہے، اور زندگی اس نے اللہ کے لیے خاص نہیں کی بھی، اب باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ اس طریقے سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ریاکاری کا مطلب ہم بڑا محدود سا لیتے ہیں اور وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اصل میں ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری شرک ہے، بس یہ ایک مختصر بات، ریاکاری شرک ہے۔ جو کام آپ غیر اللہ کے لیے کریں گے وہ شرک ہو جائے گا، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی آپ یعنی اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے، مقصود آپ کا اللہ نہیں ہے، تو وہ پھر شرک بن جاتا ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں یعنی نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ریاکار ہیں، الذین یراؤن۔ اب کیا ہوگا؟ جو زندگی یہ اللہ کے یعنی اسلامی طریقوں سے گزار رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نماز 5 وقت کے نماز کے عادی ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور زکوٰتیں دیتے ہیں، ہر سال حج کو چلے جاتے ہیں، کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں، اس کا ورد بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے دنیا ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا ہے، اور آپ کے ذہن میں جو خوشی اور غم کا معیار ہے وہ دنیا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی ما سوی اللہ کے لیے گزارے، آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں، یہ بڑا اہم مضمون ہے، اور میں آپ کو آیات کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں، یعنی ریاکار ہیں۔ ریاکاری پھر یہ ذرا گہری بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، آج جو ہم زندگیاں گزار رہے ہیں نا، اس میں یہ ساری ریاکاری ہے، اس میں کوئی مقصدیت نہیں ہے۔ ہمارا اللہ مقصود نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، اس بات پہ تو ذرا آپ غور کریں نا۔ اب دنیا ہی کے لیے یعنی باطل پر ہمارا ایمان ہے بجائے اللہ پر یقین ہونے کے کہ اللہ میری منزل ہے۔ ہم نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا ہے، دنیا کو بنا لیا ہے۔ آپ نے خود اور اپنی اولاد کو بھی آپ نے اسی راستے پر ڈال دیا ہے۔ 10 سال کے بچے ہیں، ان کو نہ نماز کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز پوری آتی ہے، نہ مسجد کے آداب ان کو معلوم ہے۔ یعنی یہ 10 سال کی وہ عمر ہے کہ جب بچے کو آپ نے یعنی لازمی ہے کہ آپ اس کو پوری نماز سکھائیں اور وہ پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ 7 سال میں آپ بچے کو نماز کا حکم دیں، اور 10 سال کی عمر میں آپ اس پہ زبردستی کر سکتے ہیں، اس کو مار بھی سکتے ہیں، ہلکی مار جو بھی ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہ آپ ہڈی پسلی اس کی ایک کر دیں، یہ غلط ہے۔ تو الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یہ لوگ اپنی نماز کے یعنی اپنے زندگی کے مقصد، لیکن نماز زندگی ہے۔ میں بعض اوقات بات گہری ہو جاتی ہے، سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ نماز ہے کیا۔ نماز مرکزی نقطہ ہے۔ ہم دیکھیں، نماز تمام مذاہب میں نماز کا تصور موجود ہے، جو بھی طریقہ کار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شروع سے یعنی نماز کا تصور موجود تھا، نماز کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی جو بھی ہیں۔ اب یہ جو ہے سورت، یہ 5 نبوی کی ہے، جبکہ نماز جو موجودہ شکل ہے، اس شکل میں
فرض ہوئی تھی 12/90 کو معراج کی رات پہ. یہ معراج کا تحفہ ہے نا. لیکن اس سے پہلے بھی نماز تھی، پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے خانہ کعبہ میں، واقعات موجود ہیں، نماز پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، نماز کرتے تھے. تو بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ الذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ریاکار ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ریاکار ہیں. اور میں نے آپ کو جو ریاکاری کا وہ بتایا نا، اس کو ذرا دوبارہ مختصر طور پہ میں بتاتا ہوں. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور دنیا کو آپ نے بحیثیت دنیا پر آپ کا یقین ہے کہ یہی کامیابی اور ناکامی کی جگہ ہے. دیکھیں یہ اکثریت، ہم لوگوں کی اکثریت اس یقین میں مبتلا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل ہے. تو بہرحال جب آپ اس غلط فہمی میں آ گئے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ نے آخرت کی زندگی ہی کو بھلا دیا، آپ نے اللہ کو بطور مقصود حیات ہی بھلا دیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، غلط ہے. دنیا ایک دھوکہ ہے. اگر آپ کو منزل بنا لیں، وہ نہ منزل ہے نہ بن سکتی ہے آپ کی. جب آپ مر جائیں گے، آپ کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے. تو یہ منزل نہیں ہے، یہ آپ کو حاصل ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ مقصود بن نہیں سکتا. تو بہرحال پھر ریاکاری رہ جاتی ہے. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یراؤون، پھر یہ ریاکاری رہ جاتی ہے. غیر اللہ کے لیے آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں. تو اب آپ کے لیے دوزخ کا گھڑا ہے جس کا نام ویل ہے. سورہ ماعون میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب یہ اتنا تنگ نظر ہے، یہ اتنا کنجوس ہے یہ شخص جس کا یعنی اللہ پر یقین نہیں ہے. یہ اتنا کنجوس ہے کہ یہ گھر کی معمولی چیزیں بھی کسی کو دینے سے پرہیز کرتا ہے. پیچکس مانگ لیا کسی نے، کوئی نے پلاس مانگ لیا، کسی نے آٹے کی چھنی مانگ لی، یا کسی نے ایک جگ مانگ لیا، تو وہ کہتا ہے نہیں 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 دو. یہ لوگ پھر واپس نہیں کریں گے. اپنی اولاد کو کہتے ہیں نہیں 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 ان کو یہ نہ، کچھ بھی نہ دو. تو بہرحال یہ یعنی یہ ساری صفات ہیں سامنے کرام. آپ دیکھیں کہ آیا آپ یتیم، آیا آپ کے اخلاق کیسے ہیں. یعنی اس صورت کے تناظر میں آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کے اخلاق بہترین ہیں، یہ ساری صفات آپ میں نہیں ہیں، اور نماز کی آپ پابندی کرتے ہیں، نماز کے مقصد سے واقف ہے، اور پھر مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور ایثار سے کام لیتے ہیں، دیتے ہیں، کنجوس نہیں ہیں، تو یقیناً پھر آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ کی منزل صحیح ہے، اور آپ اللہ کے بندے ہیں. اور کیوں کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال یہ سورہ ماعون ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کے سننے کی توفیق عطا فرمائی. میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ آپ سنا دیں بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. دیکھیں اس میں بعض ترجموں میں روزے دین کو تو میں نے اس طرح یعنی آپ کو پتہ ہے کہ دین کو میں نے کیسے ڈیفائن کیا ہے. دو مطلب ہیں، لیکن روز جزا کا مطلب بھی صحیح ہے. روز جزا کو جھٹلانے والا نہ تو اللہ پر اس کا ایمان ہوگا، نہ روز جزا پر ایمان ہوگا، پھر اس کی وہ دنیا دار شخص ہوگا، وہ اب دین کو جھٹلانے والا ہوگا، کیونکہ یہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اب یہ دین سارے دین کی روح کو جھٹلائے گا، اور پھر یہ صفات پیدا ہوں گی. تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، یا آپ روز جزا لے لیں یا آپ دین اصل دین لے لیں جو اللہ تعالیٰ کا ہے. معنی یا حاصل اس کا سب کا ایک ہی ہے. بہرحال یعنی دونوں معنی ٹھیک ہیں، لیکن میں نے معنی لیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے دین کا، اور اسی تناظر میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. معنی ایک ہی ہے، یعنی اس کا رزلٹ ایک ہی ہے.
روزے کی جزا کو جھٹلانے والا یا دین کو قبول کر کے عملاً اس سے انکار کرنے والا یہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ بہرحال فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ترجمہ سنائیں۔ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ نہیں اکساتا مسکین کو کھانا دینے پہ۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو کہ نماز کے مقصد سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکار ہیں، جن کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے انہیں تمام ایفرٹس جو ہیں ان کے جو مقصد ہے وہ ساری دنیا کے بارے میں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہ کنجوس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دینے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔